بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آج بات ہوگی سرکار زمانہ اجل فرجہ کے حقوق کے متعلق۔ سرکار زمانہ علیہ السلام کے کچھ حقوق ہیں جو مومنین پر واجب ہیں۔ یوں تو 50 سے لے کر کے 50,000 تک حقوق ہیں، مگر ان میں سے 5 حقوق ایسے ہیں جیسے 5 اصول دین، اور اس کی رعایت کسی کو بھی نہیں، انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں سے جو پہلا سرکار زمانہ اجل فرجہ کا حق ہے وہ یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ اجل فرجہ، اس کی معرفت ضروری ہے، اس کی رعایت کس کو بھی نہیں ہے۔ معروف حدیث ہے کہ جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا، یعنی کفر کی موت مرا۔ یوں تو ہر امام کی معرفت واجب ہے، مگر سرکار زمانہ کی ایک خصوصی معرفت ہے۔ آپ نے دعائے معرفت پڑھی ہوگی، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا، اور رسول کی معرفت بھی تو عطا فرما، اگر تیرے رسول کی معرفت عطا نہ ہوئی تو میں حجت کو نہیں پہچان سکوں گا، اور حجت کی معرفت بھی تو عطا فرما، اگر حجت کی معرفت نہ ہوئی تو میں بے دین ہو جاؤں گا۔ اب ذرا بیدار ہو کے سنیں، دیکھیں، اللہ کی معرفت نہ ہونے کا نقصان ہے رسول کی معرفت نہیں ہوگی، اور رسول کی معرفت نہ ہونے کا نقصان ہے حجت کی معرفت نہیں ہوگی، یعنی ائمہ کی معرفت نہیں ہوگی، اور حجت کی معرفت نہ ہونے کا نقصان یہ نہیں کسی اور کی معرفت نہیں ہوگی، بلکہ بے دین ہو جائے گا، وہ مطلب کافروں سے بھی کمتر ہو جائے گا، کیونکہ کافروں کا دین ہوتا ہے۔ سورہ کافرون میں ارشاد ہوتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے وہ کافروں سے بھی کمتر ہے۔ اور معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے میرے دوستو، معرفت محبت کا بنیاد ہے۔ مثلا مجھے کسی سے محبت ہو گئی، کسی سے عشق ہو گیا، میں نے اس کی سخاوت کو دیکھا، میں نے اس کے کردار کو دیکھا، میں نے اس کی روح کو پہچانا، میں نے اس کی قلب کی صفائی کو دیکھا، بس مجھے اس سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا۔ کیونکہ اگر معرفت نہ ہوتی مجھے ہرگز محبت نہ ہوتی۔ اب ہم سب مولا علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مولا کمال کے انتہائی درجے پہ آئے، اللہ کا چہرہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اسد اللہ ہے، باب اللہ ہے، اور اللہ کا نور ہے، حضور کا مشکل کشا ہے، حضور کا وسیع ہے، اور حضور کے جو شہر کا دروازہ ہے، اللہ کے بھی نفس، رسول کے بھی نفس۔ یہ خاصیتیں دیکھ کر کے، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے تو رسول سے بھی جڑا ہوا ہے، اس معرفت کی وجہ سے ہم مولا علی مشکل کشا سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ معرفت نہ ہوتی یا مولا کا جو رشتہ ان دو ہستیوں سے نہ ہوتا، ہم مولا سے ہرگز محبت نہ کرتے۔ تو یہ معرفت ہے جو ہم کو مولا علی مشکل کشا کی محبت تک لاتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، معرفت محبت کی بنیاد ہے۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھو۔ معرفت رکھیں گے تو ہم کو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو ہم اپنے امام کو جو بلائیں گے اس کے ظہور کی دعا مانگیں گے، اور پھر ہم خود کو سنواریں گے، خود کو تیار کریں گے تاکہ ہمارے امام کو آنے میں دیر نہ ہو اور جلدی آئے۔ یہ پہلا جو حق ہے امام کا کہ اس کی معرفت واجب۔ اور دوسرا جو میرے امام کا حق ہے وہ یہ ہے کہ امام کا انتظار کرنا واجب ہے۔ دیکھیں کہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے کل متربص فتربصوا، اے حبیب کہہ دے ہر شخص انتظار کر رہا ہے اور تم بھی انتظار کرو۔ اور پھر سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے کل فانتظروا انی معکم من
من المنتظرین، اے حبیب کہہ دو کہ میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ دیکھیں کہ امام کا انتظار اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے بھی اپنے اوپر واجب کر دیا ہے۔ یہ انتظار فقط زمین والے نہیں کر رہے، زمین والے انتظار میں، آسمان والے انتظار میں، قبروں والے انتظار میں، ارواح انتظار میں، فرشتے انتظار میں، انبیاء انتظار میں، رسول انتظار میں، خود خدا انتظار میں۔ ابو جارود صحابی کا نام ہے، سرکار موسیٰ کاظم سے سوال کرتا ہے کہ مولا ایک ایسی ہستی کا انتظار ہر وقت انتظار، ایک ایسی ہستی کا انتظار جو ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے، جب تک وہ آئے گا ہم تو مر جائیں گے، مولا بھلا اس کے انتظار میں فائدہ بھی ہے یا خالی پیلی انتظار؟ سرکار موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ جو بھی قائم کے انتظار میں مر جائے، گویا وہ امام کے خیمے میں مرا، اس کے سامنے مرا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انتظار میں مرنے والا ظہور کے وقت اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں انتظار کا فائدہ، اور برا نہ مانے تو انتظار نہ کرنے کا نقصان سناؤں۔ معصومین فرماتے ہیں جو ایک ماہ تک، پورے ماہ میں، ایک مہینے میں سرکار زمانہ کا، اپنے زمانے کے امام کا انتظار نہ کرے، وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کر کے استغفار کرے اور توبہ کرے۔ اور معصومین فرماتے ہیں جو ایک سال میں ایک بار بھی امام کا انتظار نہ کرے، ایسے بے دین کی ہم کو ضرورت نہیں، جب وہ مر جائے اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفناؤ۔ یہ دوسرا حق ہوا میرے امام کا کہ انتظار کرنا۔ اور تیسرا جو واجب حق ہے اور اہم حق ہے امام کا، وہ ہے مولا کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کی آیت ہے اور معصومین کی تفسیر ہے۔ سورہ معارج کی آیت ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور تمہارے مال میں حق معلوم ہے، ایک سوال کرنے والے کا، ایک محروم رہنے والے کا۔ دیکھیں زائد سائل نہیں ہے، دو ہیں، ایک سائل جو سوال کرنے والا، اور دوسرا جو محروم ہے جس کو غیبت کے پردے نے سوال سے محروم رکھا۔ مذہب آل بیت کی کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ، ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والا رسول ہے جس نے امت سے سوال کیا۔ پہلے دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے گداگر بھی سوال کرتا ہے، وہ خیرات مانگنے کے لیے سوال کرتا ہے، اس کا حق نہیں ہوتا ہے، سوال کرتا ہے خیرات مانگتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وہ بھی سوال کرتا ہے مگر اپنے حق مانگنے کے لیے۔ یہ جو اس آیت میں ذکر جس کا ہو رہا ہے، یہ اپنا حق مانگنے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ تو رسول نے امت سے سوال کیا، سورہ شورى میں آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اپنی اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں، اس دین کی تبلیغ کے اجر میں اپنا حق مانگ رہا ہے۔ اسی طرح رسول نے حق سوال کیا، اپنا حق مانگا، اور سرکار زمانہ کا حق ہے مال میں، مگر سرکار زمانہ کو غیبت کے پردے نے حق مانگنے سے، سوال کرنے سے محروم رکھا۔ اللہ نے بھی ایسا ہی کہا، ایک سائل ہے جس نے تم سے سوال کیا ہے، اور ایک وہ ہے جو محروم رہ گیا، دونوں کا حق برابر ہے۔ تو تمام مومنین اور مسلمانوں کے مال میں رسول کا اور سرکار زمانہ کا دونوں کا حق ایک جتنا واجب ہے۔ تو یہ تیسرا حق ہوا میرے امام کا کہ امام کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ انتہائی واجب ہے۔ اور چوتھا جو میرے معصوم امام کا حق ہے وہ ہے امام کے لیے دعا مانگنا۔ یوں تو ہر امام کے لیے دعا مانگنا واجب ہے، اور مگر باقی ائمہ کے لیے جو بات ہے وہ پردے میں ہے۔ اگر اس راز کو کوئی سمجھ جائے تو گویا اس نے علم معرفت کا خزانہ حاصل کیا، کیونکہ ائمہ کے لیے دعا نہ مانگنے کا نقصان ہے عبادت قبول نہیں ہوگی، اور سرکار زمانہ کے لیے دعا نہ مانگنے کا نقصان یہ ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول سے لے کر سرکار حسن عسکری تک قانون یہ تھا، جو بھی ائمہ کے لیے درود والی دعا نہیں مانگتا تھا اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں تھی۔
اور جب میرا امام معصوم امام سرکار زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے، اب 2 قانون لاگو ہو گئے۔ ایک یہ، جو بھی ائمہ کے لیے درود والی دعا نہ مانگے اس کی عبادت قبول نہیں، جو امام زمانہ کے لیے ظہور کی دعا نہ مانگے اس کی دعا قبول نہیں۔ یہ دعا حق کے واجب ہے سرکار زمانے کا۔ اور ہو سکے کوئی سوچے کہ بھلا ہماری دعا کی امام کو کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی، ہماری نماز کی، ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت؟ کیا ہمارے سجدوں سے اللہ کی بلندی بڑھ جائے گی؟ جیسے اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی کرتے ہیں تاکہ حق کے ابدیت ظاہر ہو، برابری نہ ہو سکے، ہم اس کے سامنے جھک کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ تو مالک ہے، تو بلند ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اسی طرح امام زمانہ کے لیے دعا مانگ کر حق رعیت ظاہر کرتے ہیں، مولا ہم تیری رعیت ہیں، تو ہمارا مولا ہے، ہم تیرا انتظار کریں تاکہ تو آ پردہ ہٹا۔ حق رعیت ظاہر کرنے کے لیے سرکار زمانہ کے ظہور کی دعا مانگنا ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ چوتھا حق ہوا۔ اور 5واں جو حق ہے میرے معصوم امام کا، امام زمانہ علیہ السلام الصلاۃ والسلام کا، کہ مشکلات میں امام سے مدد مانگنا واجب ہے، بے شک واجب ہے۔ جس نے بھی امام کا یہ حق غصب کیا، قیامت والے دن اس سے مواخذہ ہوگا اور اللہ پوچھ کرے گا کہ میں نے اپنے نمائندے کو اتنی طاقت دے کر کے تمہارے پاس بھیجا، تم مشکلات میں تڑپتے رہے اور ذلیل ہوتے رہے، اس سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ میری عطا پہ شک تھا یا اس کی طاقت پہ شک تھا؟ تو میرے دوستو، امام زمانہ سے مشکلات میں مدد مانگنا انتہائی ضروری ہے، یہ امام کا حق ہے، اور امام کے اوپر یہ واجب ہے کہ مدد مانگنے والے کی مدد کرے، جو بھی مومن مدد مانگے اس کی مدد کرے۔ اچھا، اس سے ایک ذہن میں ہو سکے سوال آئے کہ ہم مولا علی سے مدد مانگیں یا سرکار زمانہ سے مدد مانگیں؟ دیکھیں کہ یہ ایک راز کی بات ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی نشے میں راز کھل جاتا ہے۔ تو تم میرے غیر نہیں ہو، اپنے ہو، اور مولا علی کو ماننے والے، جو مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ ان کے قدموں کی خاک میرے آنکھوں کا سرما۔ تو مولا علی سے مدد مانگیں یا امام زمانہ سے مدد مانگیں، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ سمجھ جائیے گا۔ قرآن پاک میں رحمان کا لفظ 57 بار آیا ہے، یعنی کہ 57 بار، اور قرآن پاک میں رحیم کا لفظ 95 بار آیا ہے۔ دیکھیں کہ 57 بار رحمان کا لفظ آیا ہے، 5 اور 7 کتنے ہوئے؟ 12، یہ 12 رحمان ہیں، اور رحیم کا لفظ قرآن پاک میں 95 بار آیا ہے، 5 اور 9 کتنے ہوئے؟ 14، یہ 14 رحیم ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی اشارتاً بتا چکا ہوں کہ مولا علی مشکل کشا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر رحمان اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں رحیم ہوگا، رحمان نہیں ہوگا، کیونکہ رحمان کی صفت یہ ہے کہ اپنوں کی بھی دے، اپنوں کی مدد کرے، دشمنوں کی بھی مدد کرے۔ اب مولا علی مشکل کشا سے جو بھی مدد مانگے گا اس کی مدد کرے گا، اپنا اگر مدد مانگے اس کی بھی مدد کرے گا، دشمن مدد مانگے اس کی بھی مدد کرے گا، مسلمان مدد مانگے اس کی مدد کرے گا، غیر مسلمان مدد مانگے اس کی بھی مدد کرے گا، کیونکہ مولا رحمان ہے، اور رحمان کے اسم کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے کو بھی دے تو غیر کو بھی دے، ٹھیک ہے۔ اور رحیم ہوگا اس دنیا میں مولا علی، جب مولا علی کوثر پلائے گا تو اپنوں کو پلائے گا، جب مولا کا کوئی دشمن، اہل بیت کا کوئی دشمن اور مولا کے ماننے والوں کا کوئی دشمن مولا سے کوثر مانگنے جائے گا، مولا کوڑے مار کے اس کو دوڑا دے گا، کیونکہ اس دنیا میں مولا رحمان نہیں ہوگا، رحیم ہوگا۔ تو رحمان کی صفت ہے اپنے کو بھی دے، بیگانوں کو بھی دے، اور رحیم کی صفت ہے فقط اپنے پہ کرم کرے۔ تو میرے دوستو، جو 14 ہیں ان میں سے 12 رحمان ہیں، اور جو 2 ہستیاں ہیں وہ رحمان نہیں ہیں، رحیم ضرور ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جناب فاطمہ سلام علیہ، اور ایک ہے امام زمانہ۔ سرکار زمانہ رحیم ہے، رحمان نہیں، اور جناب فاطمہ سلام علیہ رحیم ہے، رحمان نہیں، کیونکہ رحمان کی صفت یہ ہوتی ہے اپنوں کو بھی دے، بیگانوں کو بھی دے، اور رحیم کی صفت یہ ہوتی ہے فقط اپنوں پہ کرم کرے۔ اس لیے نہ بطول کی زبان دشمن کو، منافق کو معاف کرتی ہے، نہ سرکار زمانہ کی تلوار منافق کو معاف کرے گی۔ اور جو مولا علی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو راز بتاتا ہوں کہ یا علی مدد کریں یا مہدی مدد کریں،
آپ دونوں کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم یا علی مدد کرتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا ہماری مدد کرتا ہے، بے شک کرتا ہے۔ دشمن بھی مدد مانگے تو مولا علی مدد کرتا ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کے نصیب میں نہیں ہوتی یا بندہ اس کے لائق نہیں ہوتا، پھر مولا کی مرضی ہے، دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، اور دینے والا مولا اکیلا ہوتا ہے۔ اور جب ہم امام زمانہ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر چاہے وہ چیز ہمارے نصیب میں نہ بھی ہو، چاہے اس کے ہم قابل نہ بھی ہوں، پیچھے سے جناب زہرا سفارش کرتی ہے، بیٹا دے دے، یہ میرے بیٹے حسین کے عزادار ہیں، دو دینے والے ہوتے ہیں، بطول کی سفارش ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بطول کا رتبہ حجت سے بڑا ہے، کیونکہ جب خیبر کے میدان میں مولا علی مشکل کشا کے آنکھوں میں جو سرخی چھا گئی تھی اللہ کے جلال کی وجہ سے، رسول نے لعاب لگائی تو مولا علی کو شفا ملی، اور وہی رسول کبھی بطول کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے بیٹی مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، اپنی چادر تو دے۔ مولا علی مشکل کشا کو شفا دینے والا رسول شفا کس سے مانگتا ہے؟ جناب زہرا سے شفا مانگتا ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ یہ مصدر شفا ہے، یہ بی بی مصدر حاجات ہے۔ جب آپ کو مولا علی مشکل کشا دیکھیں، نصیب میں نہیں ہے، اگر آپ اس کسی چیز کے قابل نہیں ہے، ہو سکے مولا علی کی مرضی ہے نبی دے، جیسے راہب آیا تھا رسول کے پاس، رسول نے کہا لوح میں نہیں ہے، حسین نے دے دیے۔ ویسے ہی جب تم امام زمانہ کے پاس لوٹو گے تو پھر پیچھے سے بی بی جناب زہرا سلام علیہ آپ کی سفارش کرے گی، وہ ایسا ہی کہے گی بیٹا دے دے، میرے بیٹے حسین کے عزادار ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، یا علی مدد بھی ٹھیک ہے، یا مہدی بھی مدد ٹھیک ہے، اور اپنے امام زمانہ سے مدد ضرور مانگیے گا مشکلات میں، کیونکہ یہ ہم تم پر واجب ہے امام سے مدد مانگنا، اور امام پر واجب ہے اپنوں کی مدد کرنا۔ اسی لیے یہ 5 حقوق جو اہم ہیں میں نے آپ کو بتائے، اس کو مت بھولیے گا، اور ہر وقت اپنے امام کے ظہور کی دعا ضرور مانگیے گا۔ اس میں ہمارا بھی بھلا ہے، امام کا بھی بھلا ہے، کیونکہ امام خود کہتا ہے میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، خود کو سنوارو، مجھے بلاؤ تو میں آؤں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔